اب ظاہر ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام آزاد ہو کے بادشاہ کے پاس آ گئے ہیں، اس کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ ان کو، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں انہیں اپنے خاص ذات کے لیے چن لوں گا، یعنی میں ایک خاص وزیر انہیں بنا لوں گا، اپنا ایک مشیر بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، پس جب انہوں نے ان سے گفتگو کی، اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو وہ بڑا یعنی مطمئن ہوا۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک تو غائبانہ تعارف تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، اور یہ ہماری حکومت کے دوام کے لیے ایک بہترین انسان ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے ہاں محترم ہیں، قابل اعتماد، امانت دار انسان ہیں ہمارے، یعنی اس دربار کے اہم ترین بندے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی دوران عزیز مصر فوت ہو گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو وہ والی پوسٹ مل گئی، عزیز مصر والی، یعنی بادشاہ کا جو سب سے بڑا وزیر تھا، سیکنڈ ٹو کنگ۔ اب جب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں آپ کو اسپیشل مرتبہ دوں گا اپنے دربار کے اندر، میں آپ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے پھر موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کی، قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں، یعنی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ گندمی خزانہ ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، لیکن آج بھی اگر ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دنیا میں خزانے تو انہی کے پاس ہیں جن کی زمین اگاتی ہے، جہاں پہ بھیڑ بکریاں، گائے، بھینس زندہ رہ سکتی ہیں، وہی علاقے بچیں گے، باقی تو نہیں بچ سکتے۔ تو اس زمانے میں مال مویشی، آج بھی ہمارے پنجاب میں مال بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے، یہ مال ہے، کھیتی باڑی، یہ جتنے خزانے ہیں حکومت کے، ان کے اوپر مجھے آپ مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان معاملات میں میں علم رکھنے والا ہوں، ماہر ہوں ان سارے کاموں کا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی طور پہ، سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک فنامنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے، ورنہ مصر جو اتنی سویلائزڈ لوگ تھے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے لیے گندم کو سٹور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ تو پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر انہوں نے اس فلم کے اندر جو فلمایا ہے اس میں تو پھر یہ ایک ظاہر پورا پراپر ایک سلسلہ تھا، انہوں نے باقاعدہ گودام بنوائے اور پھر پوری مصر کی سلطنت کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے یہ جو اب 7 سال ہیں ان میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگانی ہیں، اور وہ فصلیں پہلے سے زیادہ ہو رہی تھیں، اور ان کو اس طریقے سے سٹور کر کے رکھنا ہے اور دانوں کو الگ نہیں کرنا ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ دانے نکالو اور کہیں کہ ہم بیچیں گے، یہ کام نہیں کرنا، سٹوں میں رہنے دینا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلیں گے 7 سال تک، خوشحالی کے سال، اور پھر 7 سال آگے جو ہے وہ آئیں گے قحط سالی کے۔ تو اس کے لیے پورا ایک پلان کرنا تھا، وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے پھر باقاعدہ اس ایران والوں نے فلم میں، اس ڈرامے سیریل کے اندر پورے فلمائی ہے ایک ایک چیز، اور واقعی ظاہر ہے اتنا آسان کام تو نہیں ہوا ہوگا، 7 سال یہ سارے کے ساری پلاننگ اور سارے معاملات، یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے وزیر خزانہ بھی بن گئے اور معیشت کے وزیر بھی بن گئے، عزیز مصر بھی بن گئے یوسف علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دے دیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس سیکنڈ پوسٹ ہے تو سارا کچھ اختیار اس کے پاس آ جانا تھا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہیں وہ رہ سکتے تھے زمین میں۔ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اور ہم اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔
ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ لیکن سرکار یہ اس اجر تک پہنچنے کے لیے اتنی مشقت بھی ان کو کاٹنی پڑی ہے، اتنی تکلیف بھی، اپنے باپ کی جدائی اور پھر 10 سال کی قید اور یہ تکلیف جو الزامات کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ اجر ضائع نہیں کیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں جتنا بھی انعام مل جائے، اس انعام کے کم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کتنے عرصہ زندہ رہے ہوں گے؟ اگر اوورآل ان کی زندگی کا سپین دیکھیں تو 40 سال کی جو جدائی ہے، اس کے بعد 40 سال کا وہ والا انعام تو نہیں ملا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ابھی باقی ہے، جو بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والا بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نیکوکاری کا بدلہ نہ ملے، یہ نہ ہو کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو اب مجھے بھی کوئی پرائم منسٹر کا عہدہ مل جائے، یا میں بھی کوئی کونسلر یا وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ تو اصل اجر وہ ہے جو باقی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو بھی ملنا ہے، آپ کو بھی ملنا ہے، ایفرٹ پٹ کرنے سے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری اس سرزمین میں قحط پھیل چکا ہے، شام تک یہ قحط والا معاملہ ہے، اور شام میں جب قحط پھیل گیا تو اسی دوران ہر جگہ خبریں تو پہنچ گئیں کہ بھئی مصر جو ہے وہ ایک سویلائزڈ جگہ ہے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یورپین ملکوں کی طرف اور امریکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے جو فالتو پیدا ہوتی ہے۔ اتنی وہ محنت کرتے ہیں، گندم بھی اگا رہے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں سعودی عرب گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زمین اگانے والی تھی، سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ایمی تو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں نہیں آئی تھی، انہیں پتا تھا یہاں زمین اگاتی ہے، اور یہ تو سدا بہار ملک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اتنی زیادہ آبادی اس طرف ہے۔ یہ دنیا ایسے ہو جائے اگر امبیلنس ہو، جتنی دنیا یہاں پہ آباد ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا ہے۔ یورپ میں کس نے جا کے رہنا تھا؟ یورپ آج جو کھا رہا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے۔ وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں کہ زمین اگاتی ہو، نہ موسم وہ فیوریبل ہے کہ وہاں پہ وہ اگا کے اپنا کھا سکے۔ کوئی جو کچھ بھی کر لے، بہرحال کھانا تو اس نے زمین کی اجناس میں سے ہی ہے نا، جو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان نے آئی فون تو نہیں کھانا، سامسنگ کا فون تو نہیں کھانا، لیکن وہ دیکھیں اتنا سا ٹیلی فون آپ کو بیچتے ہیں، سیل فون بیچتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ 1 سال کی نہیں کئی سالوں کی گندم آپ سے لے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کا وہ کھا رہے۔ تو بہرحال یہ اس علاقے کی خوبی ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ تو اس زمانے میں مصر کو ایڈوانٹیج تھا دریائے نیل کا، اور دنیا میں ایک سیولائزڈ ایک وہ نیشن بھی تھی۔ اس حوالے سے دور دور تک یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا ہے، یا یہ خبر نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس حوالے سے تو پتا تھا کہ وہاں جانے سے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اگر بھوکے ہی مرنا ہے تو تھوڑی ایفرٹ کر کے مرے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی شام سے مصر کا سفر اختیار کرتے ہیں اپنے والد کی اجازت سے، اور انہیں بالکل نہیں پتا کہ اس وقت مصر کا حاکم ہمارا اپنا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا تھا، ورنہ تو شاید وہ وہاں سے نکلتے بھی نہ کہ شاید ہمیں وہ سزا نہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روئے سخن اس کی طرف موڑ دیا ہے کہ وہ بھائی نکل پڑے ہیں گندم کی تلاش میں۔ کوئی نگاہ مار کے انہوں نے گندم نہیں اگائی ہے، کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ چند دانوں کی محتاجی ہے ہر انسان کو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو، جو
سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. تو انسان کے ساتھ تو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہوئی ہے.